بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا میرا لیکچر بایو کے پریکٹیکل سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ جن کے پریکٹیکل سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لیے بہت یوزفل رہے گی. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کاپی کا ریویو دوں گی اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پریکٹیکل جو ہے ان کا میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے کون کون سے کرنے ہیں، جس سے آپ لوگ کا پیپر ایزیلی سالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو جو 2023 کا پیپر ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی ود دا مارکس ڈویژن. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو فزکس کا پریکٹیکل بہت سے اسٹوڈنٹ کا ہو چکا ہے، اس کی پیپر پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے بایو کے پریکٹیکل کی پریزنٹیشن سے. یعنی جو پریزنٹیشن آپ نے فزکس کے پیپر میں دی ہے وہ آپ نے بایو کے پیپر میں نہیں دینی، بایو کے پیپر پریکٹیکل میں نہیں دینی. میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ اس کی پیپر پریزنٹیشن کیا ہے. سو سب سے پہلے میں کاپی کا ریویو آپ کو بتا دوں گی. یہاں پر کاپی کا ریویو اس طرح سے ہے کہ سرٹیفکیٹ جو اس کا فرنٹ پیج ہے وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا نیم، اپنا نیم لکھنا ہے. آپ کس کلاس میں 10 کلاس میں وہ لکھنا ہے. رول نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کو بورڈ یعنی پنجاب بورڈ کی طرف سے دیا گیا ہے. جو آپ نے اپنے بایو کے 10th کلاس کے بایو کے پریکٹیکل میں لکھا ہے وہی رول نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اپنا اسکول بتا دینا ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، جو بھی اسکول ہے اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اپنے اسکول کا جسٹ یہاں پہ نیم لکھنا ہے. سیشن آپ کا جو بھی جس ایئر میں آپ ایگزامس دے رہے ہیں اس ایئر کا سیشن آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. اوکے، آپ کی کلاس ٹیچر کی سگنیچر ہونی چاہیے. بس موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یعنی آپ کے جو اسکول کی پرنسپل ہے ان کی سگنیچر، یا مچ بیٹر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی اسٹیمپ لگی ہو. یہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ اس بچے نے اس اسکول میں یہاں پر یا اس اکیڈمی میں پریکٹیکل کیے ہیں، خود کیے ہیں، اس نے اپنی کاپی خود بنائی ہے، اور اس کے آپ کو ذرا فرسٹ امپریشن آپ کا ان پہ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، سو کاپی کا ریویو کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کلاس 9 کے موسٹ امپورٹنٹ پریکٹیکلس بتا دوں. کلاس 9 میں چیپٹر نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت دھیان سے کیجیے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ پورا چیپٹر مائکروسکوپ کے انڈر آپ لوگوں نے کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو مائکروسکوپ میں ایک سلائڈ جو آلریڈی یا تو بنی ہوگی یا آپ نے خود پریپیئر کرنی ہے، اس سلائڈ کے نیچے آپ کو جو بھی آبجیکٹ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ نے ہائی پاور پر رکھ کر اس کو فوکس کر کے آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہے، امیبیا ہے، پیرامیشیم ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور جو چیز آپ نے مائکروسکوپ میں دیکھ لی ہے، جس مائکرو آرگنیزمس کو آپ نے دیکھ لیا ہے، دین آپ نے اسی کی ڈائیگرام وہاں پہ بنا دینی ہے اور اس کے مارکس آپ کو لگ جائیں گے آپ کے پیپرز پہ، یعنی وہ لکھ دیں گے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس بات کو یاد رکھیے گا، فرسٹ کویسچن جو آتا ہے وہ یہاں سے ہی چیپٹر نمبر 1 سے آتا ہے جو کہ سلائڈ کا ہوتا ہے. اوکے، سو ایکسپیریمنٹ نمبر 1.1 1.2 1.3 یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تینوں کو بہت دھیان سے اس کی پریکٹس بھی کر کے جائیے گا، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ذہن نشین کر لیں. اسپیشلی یہاں پہ آپ جو بھی بنا رہے ہیں اس کی لیبلنگ اینڈ ڈائیگرام پر بہت فوکس کیجیے گا. اوکے، سو چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پاس. اس میں 3.1 از دا امپورٹنٹ. 3.1 میں وہ آپ سے کیا پوچھیں گے، وہ جسٹ آپ کو بتائیں گے. کوئی بھی بایو ڈائیورسٹی کا ہوگا، کوئی بھی آپ کو اینیملس یا پلانٹس دیا جائے گا، مین کہ اس کا ماڈل دیا جائے گا. یعنی کویسچن نمبر 2 جو ہوتا ہے نا، ماڈل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ماڈل دیا جائے گا، اس ماڈل کی پکچر کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، اس کو پھر آپ نے بتا دینا ہے یہ کیا ہے اور مین کہ کس طرح سے. یہ ابھی میں آپ کو پیپر میں ڈسکس کر کے بتا دوں گی، لیکن آپ نے 5 کنگڈم سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہوگا. اوکے، 3.2 از ناٹ امپورٹنٹ. آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن 3.1 از دا موسٹ امپورٹنٹ. اوکے، چیپٹر نمبر 4 میں سے 4.1 4.2 از دا امپورٹنٹ. 4.3 اینڈ دا 4.4 از آلسو امپورٹنٹ. یہاں پہ آپ سلائڈ کی پریپریشن خود کریں گے، آپ سلائڈ کو خود بنائیں گے. ٹیمپری سلائڈ ہوگی جس کو آپ نے بنا کر انہیں بتانا ہوگا وہاں پر. اوکے، سو 4.5 از آلسو امپورٹنٹ بٹ ناٹ ٹو مچ، بٹ یو کین ڈو اٹ. چیپٹر نمبر 5 میں سے آپ کے پاس یہ دیکھیے گا 5.1 اینڈ 5.2 از دا امپورٹنٹ. اوکے، سو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا. ہمارے پاس چیپٹر نمبر 6 ہے. اس میں سے 6.1 اینڈ 6.2 از امپورٹنٹ. اینڈ چیپٹر نمبر 7 میں آپ نے 7.1 ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. 7.3 7.4 اینڈ 7.5.
چیپٹر نمبر 8 میں سے ایکسپیریمنٹ آپ نے کرنا ہے 8.1 امپورٹنٹ ہے، 8.2 امپورٹنٹ ہے، 8.1 یو کین ڈو اٹ بٹ 8.2 از ٹو مچ امپورٹنٹ، اوکے. بٹ آپ 8.1 کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ آ چکا ہے، اوکے. سو چیپٹر نمبر 9 میں 9.1 9.2 امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، 9.6 ٹو مچ امپورٹنٹ، 9.8 از آلسو امپورٹنٹ، اوکے. یہ وہ کویسچنس ہیں جو لاسٹ ٹائم آ چکے ہیں، سو ان کو آپ کیجیے گا. اب ہمارے پاس آتا ہے جو پریکٹیکل کلاس 10 سے ریلیٹڈ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ کون سے ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ نے اس کو کس طرح سے اس کی پریکٹس کر کے جانا ہے. اوکے کلاس 10 میں یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ 10 جو ہے نا چیپٹر نمبر 10 یہ آلموسٹ سارا ہی امپورٹنٹ ہے، گیشیس ایکسچینج کا ہے. جسٹ آپ نے وہاں پہ ایک ڈیمو جس طرح ہوتا ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا آپ کے کوئی بھی فرینڈ ہوں گے ان کی بریتھنگ ریٹ کے بارے میں آپ نے وہ ایکٹیویٹی آپ نے شاید کلاس میں کی ہو پریکٹیکل میں، وہ آپ نے جسٹ اس کا ریٹ بتانا ہوگا. اسی لحاظ سے 10.1 10.2 10.3 10.4 از امپورٹنٹ، اوکے. چیپٹر نمبر 11 میں ایک ہی نومیریکلس ہے جو کہ اسٹرکچر آف دا کڈنی ہے، یہ بھی ایک بار آ چکا ہے. شیپ کا کڈنی کی ماڈل وہ آپ کو دیں گے، اس کے بارے میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ والا جو چیپٹر ہے وہ پروسیجر سے، آبزرویشن سے، مین کے اینڈ ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہے. وہ دو چیپٹر ہیں وہ تو آپ نے مائکروسکوپ کے انڈر کرنے ہیں، وہاں پہ آپ نے جسٹ ان کی تصویر بنا کر جو بھی ڈائیگرام ہے اس کو لیبل کر دینا ہے. بٹ یہ جو چیپٹرز ہیں ان کو آپ نے باقاعدہ پورا پروسیجر لکھنا ہے ان کا، اور ان کے بارے میں آبزرویشن اینڈ دا ریزلٹس آپ نے مینشن کرنا ہے. جو پیج آپ کو دیا جائے گا وہاں پہ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے، اوکے. چیپٹر نمبر 12 میں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ 12.2 اینڈ 12.1 ہے. چیپٹر نمبر 13 از ناٹ ٹو مچ امپورٹنٹ. چیپٹر نمبر 14 میں آپ نے 14.2 کرنا ہے. یس یہ جو ہے نا 14.2 یہ 2023 میں آ چکا ہے. سو اس کو آپ نے پریکٹیکل کو ایک بار جانے سے پہلے ریویو کر لینا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا ہے. اس کا پریکٹیکل اگر ہو سکے تو اپنے اسکولس یا اکیڈمی میں کر لیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اوکے. اینڈ چیپٹر نمبر 16 آپ کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 17 جو ہے یہ بھی لاسٹ ٹائم آ چکا ہے. ایکسپیریمنٹ 17.1 جسٹ ایک ہی ایکسپیریمنٹ ہے، تو اس کو بھی آپ اس کا پروسیجر، ریزلٹ اینڈ آبزرویشن یاد کر کے آپ جائیے گا، اوکے. سو اب میں آپ لوگوں کو پاسٹ پیپر آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. پاسٹ پیپر میں جو ہمارے پاس بایو کا پریکٹیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ اب آپ کے لیے کلیئر ہوگا. یہاں پہ دیکھنے میں تو آپ کو یہی لگے گا کہ کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن کویسچن نمبر 3 میں ایک چوائس ہے، وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چوز نہیں کرنا، آپ کا ایگزامینر آپ کو بتائے گا. آئی ول ایکسپلین دس. سب سے پہلے میں آپ کو کویسچن نمبر 1 ایکسپلین کر کے بتاؤں گی. کویسچن نمبر 1 میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ پریپیئر اے ٹیمپرری ماؤنٹ آف دا اسپیسیمن پرووائڈیڈ اینڈ ڈرا اٹس لیبل ڈائیگرام. اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی میں یہ بتا دوں گی کہ دیے گئے مٹیریل سے سلائڈ بنائیے اور اس کی شکل بنا کر لیبل کیجیے. اب یہاں پر آپ کے اسی پورشن کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کس طرح سے؟ یہاں پہ آپ نے جسٹ ایک آپ نے سب سے پہلے سلائڈ تیار کرنی ہے، اس کی 3 مارکس ہیں. پھر آپ نے سلائڈ جو مائکروسکوپ کے انڈر یہ کویسچن کرنا ہے. مائکروسکوپ کے انڈر جو بھی آپ نے ڈائیگرام مین کے پکچر دیکھ لی ہے جو بھی ہے وہ اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے ود لیبلنگ، اس کی بھی آپ کو 3 مارکس مل جائیں گے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیپٹر نمبر 1 9th کلاس میں سے یہ پریکٹیکل آپ کو دیا گیا ہے. یہ مائکروسکوپ کے انڈر کرنا ہے. جو آپ لوگوں کے یہاں پر مائکرو آرگنزمس آپ کو دیے جائیں گے اس کے مین کنٹینٹ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. لائک اگر آپ کو پیرامیشیم دیا گیا ہے، بیکٹیریا ہے، وول ماکس ہے، امیبا ہے، ڈائیکوٹ براسیکاز کے روٹس اینڈ سٹیمز کے بارے میں کچھ بھی آپ کو بتایا گیا ہو تو آپ نے اسی کو جس کو آپ مائکروسکوپ کے اندر دیکھ رہے ہو
اسی کی ڈائیگرام آپ نے بتا دینی ہے. یہ نہ کہ آپ بیکٹیریا دیکھ رہے ہیں تو آپ پیرامیشیم کی پکچر بنا دیں. اوکے، سو آپ نے اس کو بہت دھیان سے، اگر آپ نے پورے سال ڈائیگرام 9th اینڈ 10th میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈرا کیے ہوں گے تو آپ ایزیلی ڈرا کر سکتے ہو. اگر آپ نے مائکروسکوپ کو یوز کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مائکروسکوپ میں اگر امیبا کو دیکھ رہا ہوں، بیکٹیریا کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ اسی کو ہی ڈرا کرو گے. اوکے، سو فرسٹ یہاں پہ آپ نے سلائڈ بنانی ہے. اب بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ٹیمپری سلائڈ کیا ہوتی ہے اور ایک پرماننٹ سلائڈ کیا ہوتی ہے. جو پرماننٹ سلائڈ ہوتی ہے وہ آپ کو آلریڈی پریپیئرڈ سلائڈ ہوتی ہے، جو انہوں نے آلریڈی آپ کو پریپیئر کیا کر کے دیں گے، کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس بہت کم ہوگا. سو سلائڈ کچھ پریپیئر کر کے دیں گے، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ وہ سلائڈ آپ کو پریپیئر کر کے نہیں دیں گے. ٹیمپری ماؤنٹ یعنی آپ کو وہ سلائڈ خود بنانی ہوگی، مٹیریل سے آپ نے سلائڈ بنانی ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے شاید ہی پریکٹیکل کیا ہو کہ انین کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک جو اس کی باریک یعنی تھن لیئر ہے ایپیڈرمس، انین کی ایپیڈرمس کو آپ نے بہت احتیاط سے اتار لینا ہے. پھر اس کو سلائڈ جو آپ کو دیا جائے گا اس سلائڈ کو اچھے طریقے سے آپ نے سب سے پہلے صاف کرنا ہے. سلائڈ کو آپ نے صاف کیا، ایپیڈرمس جو ہے انین کا وہ اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے. پھر واٹر یا گلیسرین کے ڈراپس اس کے اوپر ڈال دینے ہیں تاکہ ایپیڈرمس جو ہے نا وہ ڈرائی نہ ہو. دین ایپیڈرمس کو کور سلپ سے کور اپ کر دینا ہے. دین آپ نے اس کو دیکھنا ہے اینڈ آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ انین کا ایپیڈرمس ہے اور اس کو آپ نے جسٹ ڈرا کر کے بتا دینا ہے. تو آپ کو یہیں پہ 3 مارکس آئیڈینٹیفیکیشن کی مل جائیں گے اور 3 مارکس ہی آپ کو یہاں پر اس کی مل جائیں گے، مین کے لیبلنگ کے اینڈ جو آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے اس کے آپ کو مل جائیں گے. اوکے، کویسچن نمبر 2 ہے وہ آپ کے پاس جو ہے 5 اینڈ 5 مارکس کا ہے. یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی دا سلائڈ، اسپیسیمن اور ماڈل ABCDE. اوکے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے سلائڈ کو، اسپیسیمن کو یا ماڈل کو، اور آپ نے ایٹ لیسٹ 1 امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس یا ریزن بتا دینی ہے آف اٹس آئیڈینٹیفیکیشن. اوکے، یعنی دی گئی سلائڈ مٹیریل یا ماڈل ABCDE کو پہچانیے. نیز پہچان کی وجہ سے اور کم از کم ایک خصوصیات آپ نے لکھنی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو کویسچن ہے وہ آپ کو چیپٹر نمبر 3 سے 9th کلاس کی چیپٹر نمبر 3 سے بایو ڈائیورسٹی سے آیا ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچو گے کہ ABCDE کیا ہے. یہ 5 کنگڈم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ آپ لوگوں کو جسٹ یعنی یا سلائڈ دیں گے، اسپیسیمن دیں گے یا ماڈل دیں گے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ آپ کو جسٹ ایک ماڈل دیں گے. ایک چارٹ ہوگا آپ کے پاس، یا ماڈل دیں گے یا ایک چارٹ پیپر پہ کچھ اینیملز بنے ہوں گے یا شاید کوئی پلانٹس کی پکچر ہو، اس طرح سے ہوگا. تو اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سائنٹیفک نیم بتانا ہے اور 5 کنگڈم میں وہ کہاں پہ لائی کر رہا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے. لائک میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، اگر سلائڈ A وہاں پر پکچر بنی ہو ایلیگیٹر کی یا ٹرٹل کی بنی ہو تو آپ نے نیچے یہ نہیں بتا دینا کہ ایلیگیٹر پانی میں رہتا ہے، ٹرٹل خشکی پہ رہنے والا جانور ہے. یہ کلاس 2 اینڈ 3 کے آپ نے وہ بچوں والے آپ نے ریزنس نہیں بتانے. آپ نے ایز اے میچور اسٹوڈنٹ آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہے کہ یہ ریپٹائلس ہیں، کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے اور تھوڑی سی اس کے فیچرز بتا کر آپ نے جسٹ انہوں نے ایک فیچر مانگے، اگر آپ 2 اینڈ 3 دے دیں تو دیٹ از دا بیسٹ. اگر آپ کو نہیں آتا تو 1 یا 2 فیچرز آپ اس کے کریکٹرسٹکس بتا دیجیے گا. اوکے، سو پھر اگر سلائڈ B میں آپ کو ماؤس کی پکچر دی جائے گی تو آپ بتا دیجیے گا یہ میمل ہوتے ہیں اینڈ یہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں. سلائڈ 3 میں آپ کو اگر انہوں نے انین کہا ہوگا تو آپ کہیں کہ یہ پلانٹیا گروپ سے ہے 5 کنگڈم میں، اور اس کا آپ ایپیڈرمس کے بارے میں کچھ اس طرح سے جو بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے گا. سو اسی طرح سے آپ کا یہ کویسچن ایزیلی ہو جائے گا. لیکن یہ کویسچن بایو ڈائیورسٹی میں سے آتا ہے. آپ نے جسٹ یہی کرنا ہے کہ وہ سلائڈ جو ماڈل ہے ان کے نیمز لکھنے ہیں. نیم نہیں لکھے ہوں گے آپ نے خود یہ تو نیم بتا دینا ہے، سائنٹیفک نیم اگر ہوگا تو وہ بتا دینا ہے، اور آپ نے اس کو ایکسپلین فیچرز کرنے ہیں اور آپ نے ریزن بتانی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اوکے، سو وہ 5 اینڈ 5 مارکس کا آپ کو اس کے مارکس مل جائیں گے. اینڈ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کویسچن نمبر 3 ہے 3
کا اے اینڈ بی پارٹ آتا ہے. اب موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اے اینڈ بی دونوں ہی کراتے ہیں، لیکن نہیں، یہ یہاں پہ آپ کو چوائس دی جائے گی. یہاں پہ کوئی بھی اور نہیں لکھا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چوائس آپ کا ایگزامینرز آپ کو خود بتائے گا یہ کرنا ہے. یہاں پہ یا اے گروپ کریں یا 9 یا بی گروپ کریں. اوکے، اے گروپ موسٹ آف دا ٹائم 9th میں سے آتا ہے، بی گروپ 10th میں سے آتا ہے. سو آپ کے ایگزامینر کے پاس جو بھی سلائڈس پڑی ہوں گی یا جو بھی مٹیریل ہوگا اس کے مطابق ہی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بی آپ کریں. آپ نے خود اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی بھی کویسچن نہیں کرنا کہ آپ اے پورشن وہ بی بتائیں، آپ اے پورشن کر کے آ جاؤ. اوکے، سو یہاں پر اس کویسچن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اسی کویسچن کے اندر آپ نے ایک پورا پروسیجر لکھنا ہے. اینڈ پروسیجر وہ آپ سے مانگیں گے. پروسیجر کے بعد آپ نے آبزرویشن دینا ہے اینڈ رزلٹ دینا ہے. اس کے آپ کو مارکس مل جائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 2 اینڈ 3، یعنی پروسیجر کی 3 مارکس ہیں، 2 مارکس آبزرویشن کے ہیں اینڈ 3 مارکس رزلٹ کے ہیں. اگر انہوں نے ڈائیگرام مانگی ہے تو وہ ڈائیگرام کے مارکس آپ کی آبزرویشن کے اندر یا پروسیجر کے اندر ہی ڈال دیں گے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ڈرا دا ڈائیگرام ویئر ایور نیسیسری. اگر ضروری ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈائیگرام بنانا ضروری ہے تو آپ ڈرا کر دیجیے گا. لیکن یہ میری سجیشن ہے آپ سے کہ آپ ڈائیگرام بایو کے پریکٹیکل میں لازمی ڈرا کر کے آئیے گا اینڈ لیبل بھی کر کے آئیے گا. اوکے، اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ پرفارم دا بینیڈکٹ ٹیسٹ یہاں پہ اینڈ فار دا ریڈیوسنگ دا شوگر اسپور ٹیسٹ فار دا فیٹ اینڈ دا بائی یورٹ ٹیسٹ. آپ نے وہ کرنا ہے کس کا؟ پروٹین سولوشن کا، یعنی گلوکوز کے لیے بینیڈکٹ ٹیسٹ، فیٹس کے لیے اسپور ٹیسٹ اور پروٹین کے لیے بائی یورٹ ٹیسٹ آپ نے لکھ دینا ہے. یہ چیپٹر نمبر 8 میں سے آیا ہے 9th کلاس کے. اوکے، سو نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا بی پارٹ آبزرویشن آف دا بڈنگ ان دا یسٹ فرام دا پریپیئر سلائڈس، یعنی آلریڈی آپ کو ایک سلائڈس پریپیئر کر کے انہوں نے دی ہوگی، پہلے سے وہ تیار شدہ ہوگی. اس میں سے آپ نے بڈنگ کا مشاہدہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے اس کے بارے میں، تھوڑا آبزرو کرنا ہے، اس کا پروسیجر لکھنا ہے، آبزرویشن لکھنی ہے، اس کی رزلٹ لکھنی ہے اور ڈائیگرام جو ہے وہ لازمی آپ نے ڈرا کرنی ہے. کویسچن نمبر 3 جو ہے وہ آپ کو نوٹ بک سے ریلیٹڈ ہے. برائے مہربانی آپ اپنی کاپی کو خود پریپیئر کریں. وہ لازمی یہ کویسچن کرتے ہیں، انہیں تھوڑا سا بھی شک پڑ گیا نا کہ یہ کاپی بنی بنائی ہے تو وہیں پہ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. صرف یہ نہیں کہ آپ کے اس نوٹ بک کے 3 مارکس جائیں گے، بلکہ وہ آپ کا پیپر بھی بہت دھیان سے ریویو کریں گے. ان کو یہی شک ہو جائے گا کہ یہ کاپی جب بنی بنائی ہے تو یہ خود کوئی بھی ڈائیگرام نہیں ڈرا کر سکتے، اس نے خود کچھ کیا بھی نہیں ہوگا، پریکٹیکل تک نہیں کیے ہوں گے. اوکے، سو وائوا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. وائوا کی 3 مارکس ہوں گے. وائوا بھی جو آپ نے کانفیڈنٹ ہو کے دینا ہے، وہ بہت اسپیڈلی سم ٹائم پوچھتے ہیں، تو آپ نے اپنا کانفیڈنس شو کرنا ہے. جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ بتاتے جاؤ، لیکن درست بتاتے جاؤ، غلط آپ نے نہیں بتانا. اوکے، سو یہ کاپی کا ریویو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ پورا پیپر سولو کر کے بتاؤں گی، مارکس ڈویژن کے ساتھ ود لیبلنگ دا ڈائیگرام. سو یہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں بہت زیادہ کامیاب و کامران کریں. بی ہیپی فار ایور. دوسروں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.